अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की खैरियत से मुतालिक और उनको मूव किए जाने से मुतालिक जो खबरें आ रही थी उनके बारे में अब हतमी तौर पर क्या चीज़ जो है वो कंफर्म हुई है, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है रेंजर्स एहलकारों की शहादत से मुतल्लिक, और ये जो खबर है अब कहीं और से नहीं बल्कि एजाज सैयद साहब ने दी है, जो कि निस्बतन एक गैर जानिबदार सहाफ़ी माने जाते हैं, या जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि उनको जो एंटी पीटीआई लोग हैं वो भी उनकी खबर को मान लेते हैं कि दुरुस्त है। तो बहरहाल एजाज सैयद साहब ने क्या खबर दी है और इस ऐसी खबर का कि जिसकी अब हक़ाइक़ कुछ और नज़र आ रहे हैं, उसका असर क्या हुआ है मुल्क के ऊपर, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद कुछ जिक्र करेंगे इस हवाले से भी कि ओवरऑल अब ये जो वाक़या गुजर गया, इसके बाद अब ऑप्शन क्या है, पीटीआई अब क्या हिकमत अमली बना रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक, उनकी खैरियत से मुतालिक और उनको अडियाला जेल से कहीं शिफ्ट किए जाने से मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयाँ, खबरें, इंफॉर्मेशन आ रही थी। उसमें से कुछ बातें ठीक भी थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिनकी तस्दीक नहीं हो सकी और तरदीद भी नहीं हो सकी बाय द वे। लेकिन आखिरी इत्तलात तक ये तो पता चला है कि इमरान खान साहब हैं तो अडियाला जेल में ही, उन्हें फ़िलहाल कहीं मूव नहीं किया गया। और ये भी खबरें आ रही हैं कि बहरहाल उनके ऊपर सख्ती तो की गई है, और वो सख्ती इन टर्म्स में है कि उनको दोबारा से इंफॉर्मेशन तक रसाई नहीं है, कैद तन्हाई है, उनको सर्दी में रखा जा रहा है। तो इस किस्म की उनके साथ चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन जो ये बातें हो रही थी कि उनको कहीं जीएचक्यू शिफ्ट कर दिया गया है, इस तरह की बातें, तो इन खबरों की कहीं से भी तस्दीक नहीं हुई। एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आज इन सब खबरों के बाद अलीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट किया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने वाज़े तौर पर इसमें लिखा कि इमरान खान साहब से मुतालिक अभी तक कोई खबर नहीं है और ना ही उनकी किसी से मुलाकात हुई है जिसके बाद हम कोई हतमी उनके बारे में ख़बर दे सकें। और जो ये इस वक्त खबरें स्पेकुलेट कर रही हैं मुख्तलिफ सर्कल्स में, वो खुद इस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई हैं, और अलीमा खान साहिबा का कहना था कि इनके ऊपर ज़्यादा कान मत धरें। इमरान खान साहब की जो अगली हेयरिंग है वो मंडे और ट्यूसडे को है, तो उसी दिन उनकी वकला और फैमिली से मुलाकातें भी होंगी, और फिर ही हम किसी पोजीशन में होंगे कि उनसे मुतालिक कोई खबर शेयर कर सकें। उससे पहले इस किस्म की खबरें फैलाने से गुरेज किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है फैमिली को, कौम को, हर एक को इस पर तशवीश बढ़ जाती है और फिर काफ़ी सिचुएशन जो है वो ख़राब सी हो जाती है। तो अलीमा खान साहिबा का ये ट्वीट इस लिहाज से कम अज़ कम तसल्ली बख्श था कि कम अज़ कम जो फैमिली है उनकी तरफ से इसके ऊपर ये ज़रूर कहा गया है कि कम अज़ कम वो हैं अडियाला जेल में और कहीं शिफ्ट नहीं हुए। और यानी खैर उन्होंने हर खबर की अलग से कोई तरदीद या तस्दीक तो नहीं की, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो खबरें दी जा रही हैं ऐसी कोई खबर उन तक नहीं पहुंची है। और आपको याद होगा कि पिछले व्लॉग में मैंने भी ये बात की थी कि इस बात का इम्कान भी है कि ये खबरें जानबूझकर फैलाई गई हैं, और उसके बाद उसके 2-3 मकसद हो सकते हैं। एक तो आप टेम्परेचर बाज़-औक़ात चेक करते हैं ऐसी खबरें दे के, दूसरा जो एक ओवरऑल माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पर 26 नवंबर के साने के ऊपर बात हो रही है, तो उससे भी तवज्जो हटाने की कोशिश हो सकती है। और तीसरा अगेन कि ये भी कोशिश हो सकती है कि इस तरह की जो खबरें फैला कर ये तासुर दिया जाए कि देखें पीटीआई जो है वो फेक न्यूज़ फैलाती है और ख़ुद ही ऐसी खबरें दे रहे हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ इसके हो सकते हैं, लेकिन इस बात का इम्कान था कि ये खबरें फीडेड खबरें हो सकती हैं और जानबूझ के इस तरह की खबरें चलवाई गई हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। लेकिन बहरहाल इन खबरों की कोई तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन अलीमा खान साहिबा के इस ट्वीट के बाद जो एक हलचल मची हुई थी उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर हुई, थोड़ा ठहराव ज़रूर आया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब ठीक है, क्योंकि आज फैसल चौधरी साहब दोबारा जब अदालत से ऑर्डर लेकर इमरान खान साहब से मिलने अडियाला जेल गए तो उन्हें एक दफ़ा फिर से एक्सेस नहीं दी गई इमरान खान साहब तक और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, जिससे पता ये चलता है कि बहरहाल इमरान खान साहब से मुलाकातों पर तो पाबंदी बरकरार है और जानबूझकर उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। एक तो ये कि ताकि उनकी सेहत से मुतालिक, ज़िंदगी से मुतालिक कन्फ्यूजन बरकरार रहे, खौफ बरकरार रहे, और दूसरा वो कोई हिकमत अमली ना दे सकें, वो कोई प्लान ना दे सकें, आगे कोई रद्द अमल ना दे सकें इस सारे वाक़े के बाद जो 26 नवंबर को हुआ। तो जानबूझकर भी ये एक्सेस जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब तक नहीं दी जा रही।
फैसल चौधरी साहब ने आज काफ़ी कोशिश की इस सिलसिले में और वो काफ़ी देर अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद भी बेकार गया ये इंतज़ार। और फिर उन्होंने बाद में मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने बताया कि ये सरासर अदालत के अहकामात की तौहीन भी है और ये आइन को रद्द करने के मुतरादिफ है, और ये जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं ये उनकी भी खिलाफ वर्जी है और ये इंटरनेशनली खिलाफ वर्जी है, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी जगह पर दुनिया में ऐसा लॉ मौजूद नहीं है जो इस बात को जस्टिफाई करे कि आप किसी भी कैदी तक उसके लॉयर्स को एक्सेस ना दें। आपके बदतरीन दुश्मन एजेंसियों के बंदे भी पकड़े जाएं तो आप उनको भी एक्सेस देते हैं उनके लॉयर्स तक, तो ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन कहीं पर भी नहीं है। लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल ये तो आज हुआ है कि आज भी खबर इमरान खान साहब से मुतल्लिक कोई अंदर से बाहर आ नहीं सकी। अब कल संडे आ चुका है तो जाहिर है संडे को तो कोई उस तरह से हेयरिंग भी नहीं है, तो अब बात जो है वो मंडे तक चली गई है और मंडे को तो बहरहाल कुछ ना कुछ इन्हें हेयरिंग वगैरह तक अप्रोच करवाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब का जो एक फिजिकल रिमांड दिया गया था वो भी आगे मजीद पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर उनको जुडिशल करना है या मजीद रिमांड देना है तो उसके लिए आपको अदालत तो लगानी पड़ती है। तो ये बहरहाल एक सिचुएशन होगी मंडे या ट्यूसडे जिस दिन इमरान खान साहब को बहरहाल इनको एक्सेस देनी पड़ेगी। उस वक्त तक ये जो सख्ती है उससे क्या मनवाना चाहते हैं, क्या उससे लेना चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं, ये अभी फिलहाल सिर्फ एक आप समझ लें रुकावट के तौर पर ही लग रहा है बज़ाहिर। उसके बाद जी अब इस बात पर आ जाते हैं कि जो मामला हुआ 26 नवंबर को उसके बारे में अभी तक रिएक्शंस और मुख्तलिफ जो आप कह लें कि गुफ्तगू और मुकालमों का सिलसिला जारी है। और इसके बाद अब सूरत हाल ये है कि जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था ये वाकया जिसमें ज़्यादा इंटेंसिटी आई थी वो आया था जब 4 रेंजर्स एहलकारों के हवाले से ये खबर आई थी कि जी उनको पीटीआई के मुजाहिरीन ने मार दिया है और उनकी शहादत के बाद एक गम गुस्से की लहर आई और कहा ये जा रहा था कि पहले अटक के करीब कहीं एक पुलिस कांस्टेबल और उसके बाद ये रेंजर्स एहलकार इनको शहीद किया है पीटीआई के कारकुनों ने। तो उसके बाद जो है जी अब इनको रोकना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये बड़े ख़तरनाक इरादों से हमलावर हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी स्टोरी जो है फिर हमें हुकूमत के बयानिए के मुताबिक इस तरीके से नज़र आ रही थी। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया था और उनका ये कहना था कि ये वाक़या ऐसे है नहीं जैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। और उसकी पादाश में फिर आपने देखा कि मतीउल्लाह जान साहब को भी गिरफ्तारी भुगतनी पड़ी, लेकिन इसके साथ साथ अदरवाइज भी हुकूमत ने आके मतीउल्लाह जान की स्टोरी को डिनाई किया और कहा कि इनकी झूठ स्टोरी, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये पीटीआई के मुजाहिरीन ने ही इनको मारा है। उसके बाद हमने देखा कि जनाब इन शहदा के जब जनाजे पढ़े गए तो वहाँ पे भी शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ साहब, इसहाक डार साहब मौजूद थे और बहुत बाद में ये खबर आई मुनीब फारूक साहब के तवसुत से कि बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया गया इस बात के ऊपर कि जी ये इस हद तक चले गए हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को यूं कुचल दिया और इस तरह से हुआ। लेकिन अब उसके बाद एक वीडियो भी जारी हो गई थी जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता था कि इनको ना तो किसी ने कोई गोलियां मारी हैं, ना कोई हाथों से तशद्दुद किया है, कोई मॉब लिंचिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये एहलकार जो थे ये गाड़ियों के नीचे आके शहीद हुए। और ये जो गाड़ी चलाई गई थी उसके बारे में खबर ये मिली, जो मतीउल्लाह जान साहब की स्टोरी थी वो ये थी कि रेंजर्स की अपनी गाड़ियां हैं, लेकिन जो बाद में स्टोरी खुली है उसके मुताबिक ये कोई प्राइवेट गाड़ी थी जिसके नीचे एहलकार आए। और अब इस सिलसिले में जो एजाज सैयद साहब हैं उन्होंने भी एक स्टोरी की है और एजाज सैयद साहब ने भी आज इस बारे में बताया है कि ये पीटीआई के मुजाहिरीन नहीं थे और ये कोई और शख्स था और इसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था और अनफॉर्चुनेटली इसने अपनी घर की गैराज से वो गाड़ी निकालने में या जैसे किसी घर वाले को शायद नहीं पता चला और वो रोड पे ले आया और उसके बाद उसने इस तरीके से ये हादसा कर दिया। तो वो बाद में शख्स पकड़ा भी गया, उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री भी सामने आ चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो फैमिली है ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कोई जानने वाले हैं, अजीज हैं उनके। तो अब ये सारी स्टोरी खुद एजाज सैयद साहब ने इन्वेस्टिगेट कर ब्रेक भी की है और एक तरह से इसकी दोबारा से कंफर्मेशन हो गई है कि बहरहाल ये पीटीआई के मुजाहिरीन नहीं थे। लेकिन याद रहे कि हुकूमत ने इन्हीं वाकयात के ऊपर
یہ پورا پلان کیا تھا کہ جی ان کو تو ہم نے اندر ہی نہیں آنے دینا, یہ تو جتھے ہیں اور یہ بڑے خطرناک عزائم کے ساتھ آ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر پورا ایک جواز انہوں نے بنایا کہ ہم نے ان کو اس لیے بیٹھنے بھی نہیں دینا, ان کو ہم نے طاقت کے استعمال سے بھگا دیا ہے. اور یہ سارا کچھ جو سارا ایک گرینڈ آپریشن کا فیصلہ ہوا, اس کے پیچھے یہی واقعات جو تھے وجہ بتائی جا رہی تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے وہ نہتے ثابت ہوئے. ہر طرف سے جو رپورٹس آئیں انٹرنیشنل میڈیا کی بھی, اور یہی پتہ چلا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا, ان کی جانیں گئیں. لیکن جو اصل واقعہ اس کی بنیاد بنا تھا اس کی حقیقت کچھ اور نکلی ہے. تو یہ ساری وہ چیز ہے جس کے اوپر اب سوچنے کا مقام ہے, کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہو چکا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ملک اس وقت کس سچویشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے. مطلب ہم دیکھتے تھے کہ اداروں کے لیے مختلف جو صوبے ہیں ان کے تحفظات ہوتے ہیں, ان کی شکایتیں ہوتی ہیں, ان کے گلے شکوے ہوتے ہیں, غصہ بھی ہوتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ بلوچستان کے لوگ بھی آ کر یہ بات کرتے تھے کہ مسنگ پرسنز کر دیتے ہیں, ہماری لاشیں ملتی ہیں ہمیں. ہم نے کچھ افغان یہ جو پختونخوا کے بارڈرز ہیں وہاں پر بھی اس طرح کی شکایات سنی تھیں اداروں کے حوالے سے. لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ آپ کے پنجاب میں بھی ایون, آپ کے سندھ میں بھی ایون, آپ کے بلوچستان میں, آپ کے خیبر پختونخوا میں لوگ جو ہیں اب کھل کے بات کرنے لگے ہیں. اور ان کے جو اس وقت جذبات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اس وقت میں ان کو رپیٹ نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر آج ایک خبر آئی حادثے سے متعلق, اور یہ خبر تھی کہ فوجی گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آیا جس سے 4 فوجی جوان زخمی ہو گئے ہیں. اب یہ خبر جو ہے ایک رپورٹر نے ٹویٹر پر لکھی ہے ایک لائن میں, اور اس کے بعد اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں تو اس کے, جب تک میں یہ ویلاگ کر رہی ہوں 3-4 گھنٹے ہو چکے تھے اس سٹوری کو آئے ہوئے, اور اس کے اوپر کوئی 1000 سے زائد کامنٹس لوگ کر چکے تھے. ٹھیک ہے, اور آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ان 1000 کامنٹس میں کیا لکھا ہوا تھا. مطلب میں وہ کامنٹس ریپیٹ نہیں کر سکتی. تو یہ ہے جو آپ نے کمایا ہے. یعنی ایک جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عوام کے اوپر جو طاقت کا ایک بے دریغ استعمال کیا گیا, اس نے اتنی نفرت بھری ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ کتنا پیچھے چلے گئے ہیں, ابھی شاید اس چیز کا کسی کو صحیح طور پہ اندازہ تک نہیں ہو رہا. ہم کبھی سنا کرتے تھے کہ جی غیر مقبول ہو گئی اسٹیبلشمنٹ یا اس طرح ہو گیا. یہ اب ہم اپنی آنکھوں سے وٹنس کر رہے ہیں, ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. اور آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ابھی تو پھر بھی ایک وہ چیز ہے کہ لوگ بہت ساری جگہوں پہ اظہار کرنے سے کچھ گریز کر لیتے ہیں اس طرح, لیکن اب آپ اندازہ لگائیے کہ اب سوشل میڈیا پر آ کر لوگ باقاعدہ کامنٹس کر رہے ہیں, ان پہ ہر طرح کی بات لکھ رہے ہیں. تو یہی وہ چیز تھی جس کے اوپر عمران خان صاحب بار بار توجہ بھی دلاتے تھے کہ یہ مت کریں. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نفرت عمران خان نے بھر دی, وہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. پچھلے 5 دن سے عمران خان کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے, لیکن پچھلے 5 دن میں جو کچھ ہوا ہے اس نے خود ہی لوگوں کو یہاں تک لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ عمران خان کی کوئی سٹیٹمنٹ آئے بغیر ہی, مطلب یہ تو یہ کہتے تھے نا کہ عمران خان اداروں کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں, ریاست کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں. لیکن اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس میں کون پھر قصوروار ہے. اور لوگ جو ہیں وہ اب جو بات کر رہے ہیں اس سے کیا وہ باتیں عمران خان ان کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں؟ وہ تو اس وقت 5 دن سے ایسی صورتحال میں کہ ان کی تو کوئی سٹیٹمنٹ تک باہر نہیں آئی ہے. تو یہ وہ سچویشن تھی جس سے سب لوگ بچانا چاہتے تھے. سب لوگ سمجھتے تھے کہ میکسیمم بھی کچھ بھی ہو جائے, کبھی گولی نہیں چلے گی, کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اپنی ہی فورسز نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا دیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ ایک مان بھی تھا, ایک سمان بھی تھا جو ٹوٹا, اور جو ٹوٹا ہے تو اس نے دل دکھایا ہے, اور وہ جو دل دکھے ہیں اس نے اب اظہار بھی پکڑ لیا ہے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی خوف زدہ ہو جائے گا اور دوبارہ کوئی احتجاج کے لیے نہیں نکلے گا تو کیا یہ مقصد پورا ہوا؟ میں تو آج دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز. ایک میں نے شہید بھائی کا انٹرویو دیکھا, وہ کہنے لگا, یعنی اس کا بھائی شہید ہوا تھا, وہ کہہ رہا ہے ایک بھائی میرا عمران خان کو آزاد کرانا چاہتا تھا, اس نے اس کی کال پر جا کے شہادت حاصل کی ہے, لیکن اب جب دوبارہ عمران خان بلائے گا تو دوسرا بھائی جائے گا. تو کیا ہوا؟ جس کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے وہ پھر جانے کو تیار کھڑا ہے. جو فوتگیاں ہوئی ہیں انہوں نے جھنڈے جو لگائے ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لگائے ہوئے ہیں, ان کے جو جنازے ہیں وہ پی ٹی آئی کے جھنڈوں میں دفنائے ہوئے ہیں.
عمران خان کی تصویریں انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہیں اور وہ اس طرح جان دے گئے ہیں. جان نکل رہی ہے, تڑپ رہے ہیں, خون بہ رہا ہے, اس خون سے لکھتے لکھتے قیدی 804 لکھ کر جا رہے ہیں. تو کیا جس کو پتا ہے کہ میں مر رہا ہوں اور وہ عمران خان کا نام لکھ رہا ہے, تو آپ کیا یہ محبت ختم کر سکے؟ یہ محبت تو اور ہو گئی, البتہ آپ لوگوں کے لیے نفرت ضرور ہو گئی ہے. یہ ضرور ہو گیا ہے کہ اس کی تو محبت ختم نہیں ہوئی, رادر اس میں اضافہ ہی ہوا ہو, لیکن آپ لوگوں کے لیے نفرت ضرور پیدا ہو رہی ہے. اور اب لوگ کھلے عام یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب ہم آئیں گے, اب وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے, وہ پھر تیار ہو رہے ہیں. ابھی قیادت کی طرف سے کوئی لائن نہیں آئی. آج یہ خبر آئی ہوئی تھی کہ جی قیادت نے کوئی 7 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور دوبارہ فائنل کال ہے اور سارے آئیں گے, اس طرح کی باتیں اسد کیسر صاحب کے نام سے چل رہی تھی, لیکن وہ فیک خبر تھی. ایسی کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں ہوئی اور کبھی بھی نہیں کرے گی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات یا مشورے کے بغیر. ایسی کوئی اناؤنسمنٹ نہ پہلے انہوں نے کی ہے نہ وہ اب کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو ابھی نہیں کر رہے, لیکن لوگ ابھی سے ان کے اوپر دوبارہ دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ نہیں ہم دوبارہ جائیں گے. ہم کیا ڈر کے خوف زدہ ہو کے اب گھروں میں بیٹھ جائیں؟ ان لوگوں کی جو مینٹیلٹی ہے نا اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو بلوچ کے لوگ ہیں, جو یہ افغان لوگ ہیں, پختون لوگ ہیں, ان کی جو ایک مینٹیلٹی ہے وہ ڈفرینٹ مینٹیلٹی ہے. ان کو آپ جتنا دبائیں گے یہ خون اور یہ وہ لاشیں, وہ کہتے ہیں ہم تو بچپن سے یہ سب دیکھتے آئے ہیں, ہم کیا ان کی وجہ سے ڈر کے بیٹھ جائیں گے. اب تو وہ بدلوں کی باتیں کرتے ہیں, اب تو وہ کہتے ہیں ہماری ضد بن گئی, جو کرنا تھا آپ نے میکسیمم وہ تو کر لیا. آج محمد حنیف صاحب نے بڑا اچھا کالم لکھا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ ان کو پہلے بندوق سے ڈرا لیتے تھے, اب آپ نے بندوق چلا لی, اب اس سے بھی نہ وہ ڈرے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپشن تو آپ کے پاس نہیں رہ گیا. اب کیا آپ آخر میں کیا ایٹم بم ماریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ مطلب لوگ پہلے سوچا نہیں کرتے تھے جلسوں میں جانے کا, انٹرسٹ نہیں لیتے تھے, کون جائے. بسوں میں بھی لوگ بھر کے لے آتے تھے نا, تب بھی نہیں ان کا دل, بسیں آ جاتی تھی کہ بھئی آؤ ووٹ ڈال کے آؤ, آؤ جلسے میں چلیں, لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. آپ نے دیکھا لوگوں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا, لوگ اپنی سواریوں کا انتظام کر کے بغیر بریانی قیمے والے نان کی لالچ کے آنا شروع ہو گئے. بدل گیا. کبھی سوچ سکتا تھا کوئی کہ اتنے راستوں میں رکاوٹیں ہوں, کنٹینرز ہوں, اور پھر بھی لوگ آ جاتے ہیں جلسوں میں عمران خان کی. آج آپ پورا ملک بند کر دیں, عمران خان کو باہر نکال کے کسی صحرا میں جلسہ کرنے کے لیے دے دیں جگہ, دیکھیے آپ کے لوگ کیسے پہنچتے ہیں. آپ نے کبھی یہ تصور کیا پاکستان میں؟ اسی طرح کبھی آپ کو پتا ہو کہ یار شیلنگ ہونی ہے, ربر بلٹس چلنی ہیں, تو لوگ آئیں گے وہاں احتجاج میں, لیکن آئے, انہیں پتا ہوتا تھا شیلنگ ہونی ہے, اور آپ نے شیلنگ کر کے ربر بلٹس مار مار کے ان کا وہ جو خوف تھا وہ ختم کر دیا. آخر میں اب جو فیلڈ رپورٹر تھے وہ خود آ کے یہ بتاتے ہیں کہ اب انہیں شیلنگ ویلنگ کچھ نہیں کہتی. ہمارے سے وہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہوتا رپورٹ کرنے کے لیے, وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں, وہ شیلز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور وہ اس دفعہ بھی جب آئے تھے وہ مینٹلی پریپیئر ہو کے آئے تھے, انہیں پتا تھا کہ شیلنگ ویلنگ ہونی ہے. انہوں نے کہا اتنا ہم جھیل لیتے ہیں, ربر بلٹس لگتے ہیں اتنا ہم جھیل لیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ اتنے ایک مائنڈ اپنے بنا چکے ہوئے تھے. اب آپ نے ان کو ایک اور ایکسپیرینس کرا دیا, اب وہ یہ بھی سوچ کے آئیں گے کہ یار گولی وولی بھی چل جاتی ہوتی ہے, دیکھی دیکھی جائے گی. تو یہ ایک طاقت کا نظریہ جو ہوتا ہے نا, اس کا یہی رول ہوتا ہے, جتنی آپ استعمال کرتے جاتے ہیں اتنا اس کا خوف کم ہو جاتا ہے. پہلے لوگ کہتے تھے یار گرفتاریاں ہوں گی, مقدمے ہوں گے, ڈرتے تھے ان چیزوں سے, انہوں نے اس سے بھی ڈرنا چھوڑ دیا ہے. تو ایک ایک کر کے آپ نے ہر خوف جو ہے ان کا خود ہی ختم کر دیا ہے. اور بات اب یہاں تک آ گئی ہے کہ آج محمد حنیف صاحب بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے گولی سے بھی ڈرنا چھوڑ دیا تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن بچے گی, پھر آپ کیسے ڈرائیں گے انہیں. تو یہ جو اس وقت سچویشن ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے, اور اللہ نہ کرے اس کو اگر بر وقت ابھی بھی نہ سنبھالا گیا تو یہ بہت ملک کو پیچھے اور بہت زیادہ نقصان دہ صورتحال کی طرف خدا نخواستہ لے کے جا سکتی ہے. اس وقت جو آج پی ٹی آئی نے کچھ ایک دو چیزیں پلان کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو انٹرنیشنلی انہوں نے یہ جو 26 نومبر کا واقعہ ہے اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے غائبانہ نماز جنازہ کے لیے انتظام شروع کر دیے ہیں. 2-3 ملکوں میں مظاہرے کیے ہیں, کہیں کیے جا رہے ہیں. تو اب یہ انہوں نے جو پچھلے دنوں بڑے پرزور قسم کے مظاہرے کیے تھے اسی کا ایک دوبارہ لگتا ہے کہ انہوں نے پلان پورا ترتیب دیا ہے. دوسرا آج علی امین گنڈا پور صاحب بھی اپنے زخمیوں سے ملے جا کر پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں, اور ان کی خیریت دریافت کی. اور میں وہاں پہ بھی یہی بات نوٹس کر رہی تھی کہ جو زخمیوں نے مل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس دیں آپ کال, دوبارہ چلیں. وہ کوئی الگ ہی قسم کے لوگ ہیں بھائی, ان کا تو کوئی لیول ہی الگ ہے. وہ ہم جیسے نہیں ہیں, ہمیں ایک فون آ جائے اور ہم ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ الگ قسم کی مخلوق ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ابھی پڑے ہوئے ہیں زخموں کے ساتھ بستروں کے اوپر اور کہہ رہے ہیں چلو اگلی کال دو.
تو یہ بہرحال اچھی چیز یہ کہ چلیے ان کے ورکرز کو یہ کم از کم جا کے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت گلا تھا کہ آپ ورکرز کا خیال اگر نہیں کرتے تو پھر ورکر کیسے آپ کے ساتھ چلے گا، آگے کھڑا ہوگا. خیر ورکر تو ویسے بھی ان لوگوں کے لیے تو نہیں نکلتا، ادھر خان کی کال پہ نکلتا ہے، لیکن اچھی بات یہ کہ کم از کم انہوں نے اس کے لیے ٹیمیں تشکیل دی ہیں کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی رہائیوں کے لیے ILF کی جو ٹیم ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے، ان کو جو زخمی وغیرہ ہیں ان کو ایڈ، میڈیکل ایڈ دینے کے لیے اور فیسیلیٹیشن کے لیے، ساری مالی معاونت وغیرہ کے لیے بھی ایکٹیو ہوئے ہیں. تیسرا جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں میں آج گئے ہیں. آج میں کافی لوگوں کا دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے جا کر تعزیت کی ہے. حماد اظہر بھی گئے ہیں، شاہد خٹک گئے ہیں، تیمور جھگڑا کو میں نے دیکھا، وزیر اعلیٰ کو دیکھا. تو یہ اب سب لوگ جو ہے وہ کم از کم اپنے جو ورکرز ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں پر جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے آج ویسے مریم نواز صاحبہ بھی نکلی ہوئی تھیں، وہ بھی پولیس اہلکاروں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نکلی ہوئی تھیں، اور وہ بھی اس عزم کا اظہار کر رہی تھی کہ جی جس جتھے نے اور دہشت گردوں نے انہیں مارا ہے یا کچھ ہے. ویسے پولیس اہلکاروں سے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو کم از کم اسلام آباد کے 2 ہاسپٹلز ہیں ان کا ریکارڈ تو یہ بتا رہا ہے کہ انہیں کوئی اس طرح کا زخم نہیں آیا گولیوں وغیرہ کا، اور صرف 5 پولیس اہلکار وہاں پر لائے گئے تھے، اور ان کے جو زخم تھے وہ معمولی نوعیت کے تھے. زخموں کی نوعیت ایسی نہیں تھی کہ انہیں کسی نے گولیاں ماری ہیں یا خدا نخواستہ ایسی کوئی ان کی سیریس کنڈیشن تھی. تو 5 پولیس اہلکاروں کا انہوں نے بتایا، لیکن جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں سینکڑوں پولیس اہلکار جو ہیں وہ PTI والوں نے ان کو زخمی کر دیا یا اس طرح ہو گیا. تو ایسا جو فگر ہے وہ نظر نہیں آتا ہاسپٹلز میں بھی، اور اللہ کا شکر ہے نہیں آتا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے، ہم تو چاہتے تھے یہ تصادم ہی نہ ہوتا، کہیں سے بھی کوئی بھی جانی نقصان نہ ہوتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ حکومت نے اس آپشن کو چوز کیا اور اس نے سراسر نقصان ہی کیا ہے، جانی بھی، پرسیپشن کا بھی، اور جو ایک نفرت پھیلی ہے وہ ناقابل تلافی ہے. یقین مانیے جو زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر لا کے کھڑا کر دیا ہے اس مقام پر کہ جہاں پر عمران خان کے لیے بھی شاید مشکل ہو گیا ہے کہ وہ بھی اب کیسے ریسکیو کرے گا یہاں سے چیزوں کو. اگر وہ پہلے تو ایک تھا نا کہ چلو بھی ان کے ساتھ معاملات سیٹل ہو جائیں گے تو عمران خان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے جذبات خود ہی تھوڑے سے نارملائز ہو جائیں گے، لیکن اب ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ وہاں پہ اگر عمران خان بھی کسی کی حمایت کرے گا تو جو اس کے اپنے کارکن ہیں، جو اس کے اپنے عوام ہیں، وہ اس کے آگے سوال لے کر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا احتساب نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خون ناحق معاف کر دیا جائے. تو یہ بہت خطرناک کام ہو گیا ہے. اس کا ابھی اندازہ آہستہ آہستہ انہیں ہوگا مزید، ابھی شاید ہونا شروع نہیں ہوا، لیکن شاید آگے چل کے مزید بڑی تیزی سے انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر بڑا بلنڈر جو ہے حکومت نے کیا ہے، کتنا بڑا گناہ کیا ہے، اور اس کی جو حقیقت ہے اس کے آنے والے دنوں میں اس کے اثرات آپ کو پاکستانی سیاست پر نظر آئیں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.